الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم معزز حاضرین اکرام، سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان و کرم ہے کہ مولا بزرگ نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق خیر بخشی ہے کہ آج کے اس مبارک دن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ اور اس کے رسول اور ان کے محبوبین کا ذکر خیر کرنے اور سننے کی سعادت بخشی ہے۔ الحمدللہ علی احسانی۔ حاضرین اکرام، جیسا ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس کا جو تسلسل چل رہا ہے، وہ آپ نے پچھلی نشست میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک آپ نے سماعت کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حبیب پاک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے سپرد جو کیے گئے بچپن میں، اور آپ کی جو کیفیت تھی، آپ نے اس چیز کو سماعت فرمایا تھا کہ کس شان کے ساتھ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کیا گیا، اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی کیفیت کیا تھی۔ جب آپ مکہ معظمہ تشریف لائے اپنے قافلے والوں کے ساتھ، تو کیفیت نحیف و ناتوان، فقر و فاقہ و تنگ دستی کی تھی، لیکن جب آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کے بعد نہ صرف آپ کی ذاتیت میں بلکہ آپ سے منسوب ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرما دی۔ جیسا کہ مشہور اور معروف واقعہ یہ ہے کہ آپ کی اونٹنی میں اتنا دم نہیں تھا، ایک دم نحیف تھی، ناتواں تھی، کئی دنوں سے بھوکی تھی، جس کی وجہ سے اس اونٹنی کا دودھ بھی سوکھ چکا تھا، کچھ باقی نہ تھا، صرف سواری کرنے کے لیے استعمال کیا کرتے، اور بھی وہ تھوڑا تھوڑا جیسا آگے بڑھتی تو کچھ دیر اس کو روک دیتے کہ وہ تھک نہ جائے، اگر تھک جائے گی تو ان کی سواری خراب ہو سکتی ہے، یعنی وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ کیفیت تھی، نکلے تو قافلے والوں کے ساتھ تھے، لیکن مکہ معظمہ کو اخیر میں پہنچ رہے ہیں۔ جب عالم دیکھا مکہ معظمہ تشریف لا کر، تو یہ دیکھتے ہیں کہ سارے شرفائے مکہ نے اپنے اپنے بچوں کو بہت ساروں کے حوالے کر دیا، کوئی باقی نہ تھا، اب صرف باقی تھی تو ایک ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ تو جب حضرت بی بی آمنہ نے آپ کو حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کیا، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت مجھ تک پہنچی جو ابھی تک نہ پہنچی تھی۔ آپ کی یہ شان ہے میرے آقا کی۔ تو جب آپ لے کر اس اونٹنی پر سوار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے
اس اونٹنی کو اتنی قوت سے نوازا کہ وہ نکلی اخیر میں تھی لیکن اپنے قبیلے کو سب سے پہلے پہنچتی ہے. اخیر میں نکلی اور سب سے پہلے پہنچی، اور نکلتے وقت سب کے ساتھ نکلی، سب سے اخیر میں پہنچی. پتہ کیا چلا؟ نحیف و ناتوان، طاقت نہیں تھی اس اونٹنی میں چلنے کی، تو اس وجہ سے اخیر میں پہنچی. لیکن جب مکے سے اپنے قبیلے جانے کا وقت آیا، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوتے ہیں تو سب سے اخیر میں نکل کر سب سے پہلے اپنے قبیلے کو پہنچتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی میں بھی جان عطا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ یہ شان بیان کر رہا ہے میرا حبیب جہاں پر جاتا ہے برکت ہی برکت اور رحمت ہی رحمت ہوا کرتی ہے. تو کسی چیز سے وہ پیچھے نہیں رہتا، نہ طاقت سے، نہ بھوک سے، نہ توانی سے، ہر چیز اس کے پاس موجود ہے. تو حاضرین کرام، ایسی شان کے ساتھ میرے آقا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے سپرد ہوئے. اب اس کے بعد یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات، جو بچپن آپ کا گزرا، یہاں پر اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. جو عجیب، جو ہماری ذہنوں سے ماورا ہے، وہ چیزیں جو صادر ہوئی ہیں، وہ چیزیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. اب بچوں کا بچپن ہوتا ہے تو بچوں کے بچپن میں عام چیزیں، کھیل کود کے علاوہ کچھ دوسری کیفیت تو ہوتی نہیں ہے. لیکن دیکھیے میرے آقا کا بچپن یہاں پر کیسا ہے، کیسے کیسے عجیب عجیب چیزیں آتی ہیں، ہماری ذہنیں سوچ بھی نہیں سکتی، ہماری فہمیں سمجھ نہیں سکتی، ویسی کیفیت والی چیزیں ہیں. تو یہاں پر صاحب کتاب کہتے ہیں کہ کیا کیفیت؟ شیر خواری میں بھی، یعنی بچپن میں بھی، چھوٹے جب تھے نہیں اس کو شیر خواری بولتے، تو شیر خواری میں بھی عدل کا پیغام، یعنی انصاف کا پیغام میرے آقا فرما رہے ہیں. کیسا عام کر رکھے ہیں انصاف کے پیغام کو. اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کو خدمت رضاعت کا شرف بخشا. چنانچہ 2 سال تک خدمت رضاعت انجام دیتی رہی. 2 سال تک آپ حضرت حلیمہ سعدیہ میرے آقا کی خدمت رضاعت کا شرف حاصل کرتی رہی. اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدھی جانب کا دودھ پیش کیا تو آپ نے نوش فرمایا، جب بائیں جانب کا دودھ پیش کیا تو آپ نے نوش نہیں فرمایا. اس کے بعد جب بائیں جانب کا دودھ پیش کیا تو آپ نے نوش نہیں فرمایا. حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا بارہا کوشش کرتی رہی لیکن آپ نے اس جانب کا دودھ نوش نہیں فرمایا. تب حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کو سمجھ آئی کہ آپ نے ان کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کے لیے اس کا حصہ چھوڑ دیا ہے. یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ کو بھی ایک بیٹا تھا جس کا نام حضرت عبداللہ تھا، تو ان کے لیے آپ نے وہ دودھ کو چھوڑ دیا. تو یہ روایت شرح مواہب اللدنیہ زرقانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 269 پر موجود ہے. شیر خواری کے زمانے میں ہی اعلان ہو رہا ہے کہ لوگوں، یہ وہ ہادی کائنات ہے جو سارے لوگوں کو ان کے حقوق دلانے والے ہیں. اب تک حقوق پامال کیے گئے ہیں، کیے جاتے تھے، اب ہر ایک کو اس کے حقوق ملیں گے، اس کا حق ملے گا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اب اس کے بعد حجر اسود، ہم جب چاہے عمرے کے لیے سعادت کے لیے جاتے ہیں، یا حج کی سعادت کے لیے جاتے ہیں، یا زیارت کی سعادت کے لیے جاتے ہیں، تو ایک خانہ کعبہ میں ایک پتھر لگا ہوا ہے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے. وہ پتھر جنت سے لایا گیا ہے اور بڑا مبارک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک بار اس کو چوم لیتا ہے یا اس کو ہاتھ لگا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر میں ایسی تاثیر عطا فرمائی ہے کہ وہ بچپن سے لے کے اس وقت تک وہ جتنے بھی اس میں گناہ تھے وہ سارے کے سارے وہ پتھر اس کو کھینچ لیتا ہے. یعنی گناہ معاف فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور یہ تاریخ میں لکھا ہے، احادیث میں روایت میں آیا ہے، حجر اسود جب لایا گیا تھا
حجر اسود کا کلر دودھ سے زیادہ سفید تھا، دودھ سے زیادہ سفید. آج آپ کو کالا نظر آتا. اب ویسے تو وہ پتھر ایک شکل میں نہیں ہے، کیمیکل وغیرہ ڈال کے اس کو ایک طریقے سے بنایا گیا ہے، کیمیکل کی لیئر ایک پرت اس پر چڑھا دی گئی ہے، وہ الگ الگ ریزہ ہو گیا، ٹوٹ گیا تھا، لیکن اس کی کیفیت دودھ سے زیادہ سفید اس کا رنگ تھا. اب کالا کیوں نظر آ رہا ہے؟ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا لاتے وقت دودھ سے زیادہ سفید تھا، اب کالا اس وجہ سے ہو گیا ہے کہ لوگوں کے گناہ کھینچ کھینچ کر وہ کالا ہو گیا. تو وہ حجر اسود اتنا مبارک، لوگ اسے بوسہ دینے کے لیے، چھونے کے لیے ترستے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب وہ حجر اسود اپنے مقام سے باہر آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو چوم لیا. کیسا چوما؟ یہ بتا رہے ہیں کہ پہاڑ پتھر جمادات سے ہیں، یعنی پہاڑوں کو پتھروں کو جمادات، جو مخلوق میں نام ہے جمادات کہا جاتا ہے، وہ عادتاً اپنی جگہ سے ہٹتے نہیں، لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا واپسی کے وقت برکت حاصل کرنے کی غرض سے حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے پہنچی. جب واپس ہو رہی تھی تو حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آپ پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مبارک گود میں تھے. آپ نے دیکھا کہ وہ حجر اسود جس کو تمام لوگ بوسہ دیتے ہیں، وہ بذات خود کمال شوق محبت کے ساتھ اپنی جگہ سے نکل کر آپ کے مقدس چہرے کو چومنے لگا. معجزہ ہے، نبی پاک کی شان، نبی پاک کا کمال، نبی پاک کا مقام حجر اسود کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آشکار فرما رہا ہے. دیکھیے ہمارے ذہن کام نہیں کرتا، ہماری عقل کام نہیں کرتی، ہماری عقلیں دنگ ہو جاتی ہے، اسے معجزہ کہتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ ابھی بچپنا ہے، اعلان نبوت نہیں کیے، یہ نہیں بولے میں نبی ہوں ابھی بول کے، لیکن وہ حقیقت میں پہلے ہی سے نبی ہے. اس وجہ سے یہ عجائبات کا ظہور ہو رہا ہے، معجزات کا ظہور ہو رہا ہے. اس روایت کو تفسیر مظہری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 514 اور سورہ نور آیت نمبر 35 میں بیان کیا گیا ہے. اب اس کے بعد کہا گیا مکہ مکرمہ میں 3 روز قیام کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا حضرت آمینہ رضی اللہ عنہما کو الوداع کہتے ہوئے سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر رخصت ہو گئی. جیسے ہی سرکار کی جلوہ افروزی سواری پر ہوئی، اس میں عجیب جان آ گئی. قافلے والوں نے کہا اے حلیمہ تمہاری سواری اتنی تیز رفتار کیسی ہو گئی؟ کیا یہ وہی سواری ہے جو پہلے تھی؟ اب بیان کر رہے ہیں یہاں پہ، پہلے تھی کیا وہی ہے؟ تو حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے سواری تو وہی ہے لیکن سوار بدل گیا ہے. سواری تو وہی ہے لیکن سوار بدل گیا ہے. یہ ان کی برکت ہے. سواری خود کہنے لگی مجھ پر وہ سوار ہے جو نبیوں کے تاجدار، رسولوں کے سردار، اولین و آخرین میں عظمتوں کے علمبردار اور حبیب کردگار ہے. سواری خود بولنے لگی، یعنی اونٹنی خود بولنے لگی. یہ کیفیت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور ایک واقعہ ہے کہ یہ ایک اونٹنی کی بات آئی ہے تو اور ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے آپ کے سامنے عرض کر دوں، کیونکہ اللہ کے حبیب پاک رحمت للعالمین ہیں، یعنی سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں نا. کسی پر زحمت نہیں ہے، ہر کسی پر شفقت فرماتے ہیں. نہ صرف انسانوں پر بلکہ حیوانوں پر بھی آپ شفقت فرماتے ہیں، ہر مخلوق پر شفقت فرماتے ہیں، جانوروں پر شفقت فرماتے ہیں. تو ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لائے. ایک باغ تھا تو ایک باغ میں تشریف لائے تو جیسا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فوراً ایک اونٹنی آئی آپ کے پاس روتے روتے. ایک اونٹنی آپ کے پاس روتے روتے آ رہی ہے. تو جیسا ہی آپ نے اس اونٹنی کو روتا ہوا دیکھا تو آپ نے اونٹنی کے آپ اور قریب گئے. قریب جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کے آنسو پہنچے اور پوچھا کہ کیا تکلیف میں ہو، کیوں رو رہی ہو؟
تو وہ اٹھنے کے کہنے لگتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرا مالک تکلیف دیتا ہے، مجھے میرا مالک تکلیف دے رہا ہے۔ تو میرے آقا نے پوچھا کیا تکلیف دے رہا ہے؟ تو اس اونٹنی نے کہا کہ مجھے میرا مالک وقت پر کھانا نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، وقت پر کھانا نہیں دیتا۔ تو وہ حبشی صحابی تھے، فوراً میرے آقا نے انہیں آواز دی، نوجوان تھے، فوراً دوڑتے ہوئے آئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے یاد فرمایا ہے۔ تو بولے کیا تم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ اللہ کی رحمت تم سے دور ہے، اللہ کی رحمت تم سے دور ہے، تم ڈرو اللہ کے عذاب سے۔ بولے تو صحابی حیران رہ گئے، میرے آقا یہ بات عرض کر رہی ہیں، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے قہر سے ڈرو، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تمہارے پاس اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسی کیا غلطی مجھ سے ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت مجھ سے دور ہو گئی؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں تم اس اونٹنی کو ستا رہے ہو، اس کے رونے سے اللہ کی رحمت تم سے دور ہو رہی ہے، اس کو تم وقت پر کھانا دیا کرو۔ تو حاضرین اکرام، کچھ چیزیں، کچھ واقعات سے ہمیں یوں بھی پتہ چلتی ہے کہ ہم گھروں میں جانور بھی پالتے ہیں، گھروں میں جانور پالتے ہیں، لیکن پالنا کمال نہیں ہے، ان کے حق کے ساتھ ان کو پالنا کمال ہے۔ بلی ہے، بکری ہے، جو بھی ہے، پال بھی رہے ہیں تو ان کا بھی حق ادا کرنا، وقت پہ ان کا حق، ان کو کھلانا پلانا، اچھے سے رکھنا۔ اور ایک مقام پر ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں، ایک عورت کھڑی ہے، بولے کہ تو جہنمی ہے، بولے تو جہنمی ہے۔ وہ عورت حیرت زدہ ہو گئی، بولے کہ کیوں یا رسول اللہ میں جہنمی کیوں ہوں؟ کیونکہ وہ بلیاں پالا کرتی تھی، اس کے پاس بلیاں تھے، تو جہنمی ہے، بلیاں تھے اس کے پاس۔ بولے یا رسول اللہ میں جہنمی کیوں ہوں؟ اس وجہ سے کہ نہ تو بلی کو کھانا کھلاتی ہے نہ کسی اور کو کھلانے دیتی ہے۔ بولے اللہ اکبر۔ تو حاضرین اکرام، یہ جانوروں کے ساتھ نبی پاک کی شفقت ہے، تو آپ اندازہ لگائیے اپنے امتیوں کے ساتھ آپ کا رحم نوازی کا عالم کیا تھا ہوگا۔ ارے وقت اخیر ہے، حضرت اسرائیل حضرت جبرائیل کو لے کر تشریف لائے، اجازت لینا ہے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ یاد فرما رہا ہے اگر آپ اجازت دیں تو روح قفض کریں۔ تو حضرت اسرائیل بھی اکیلے نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ میرے آقا کے دربار میں آنے کا بھی ادب ہے، حضرت جبرائیل آتے رہتے تھے، وہ ادب کو جانتے تھے، تو اس وجہ سے حضرت اسرائیل حضرت جبرائیل کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے امین آپ چلیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے، روح قفض کرنا ہے، ان کے دربار کا ادب آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، تو چلیے میری رہنمائی کریے۔ تو حضرت جبرائیل گئے، دستک دی، اندر حاضر ہوئے۔ تو جب اندر حاضر ہوئے، پوچھا گیا کون ہے؟ جبرائیل ہے، بلایا گیا۔ بلانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ کا وقت قریب ہے، اللہ تعالیٰ اسرائیل کو بھیجا ہے، اگر آپ اجازت دے تو آپ کی روح کو نکال لیں۔ دیکھیے میرے آقا کی شان، حضرت اسرائیل علیہ السلام کسی سے پوچھے، حضرت موسیٰ سے پوچھے، حضرت عیسیٰ سے پوچھے، حضرت ابراہیم و اسماعیل سے پوچھے، حضرت نوح سے پوچھے، کسی نبی سے پوچھا نہیں گیا، لیکن میرے آقا کی شان یہ ہے کہ اسرائیل بھی آ کر زانو ادب طے کرتے ہیں، ادب کے ساتھ ٹھہرتے ہیں اور حضرت جبرائیل سے پوچھوانے لگاتے ہیں یا رسول اللہ وقت اخیر ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو آپ کی روح نکال لی جائے۔ تو میرے آقا خاموش ہو گئے اور آپ کے آقا کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ تو حضرت جبرائیل بے چین ہو کے جانتے تھے میرے آقا کی کیفیت کیا ہے، تو بولے یا رسول اللہ آپ بے چین ہیں، کیا بات ہے، کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ اگر آپ اجازت نہ دیں تو اسرائیل یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو بولے اب میرا وقت اخیر ہے، میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو میری امت کا کیا ہوگا؟ بولے اخیر وقت ہے، سوچئے، فکر کریے، میری امت کا کیا عالم ہوگا؟ میری امت بہت گناہ گار ہے، میری امت میں بہت سارے گناہ آنے والے ہیں، میری امت کا عالم کیا ہوگا؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کی فکر کو دیکھا، آپ کے غم زدہ ہونے کو دیکھا، تو حضرت جبرائیل کو اپنی بارگاہ میں یاد فرمایا، اے جبرائیل آؤ میرے پاس۔ تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے
تو کہا گیا کہ اے جبرائیل میرے حبیب پاک غمزدہ ہو گئے ہیں، جاؤ جا کر ان کو مژدہ سناؤ، ان کو خوشخبری سناؤ، اگر آپ کا امتی مرنے سے 1 سال پہلے بھی اگر دعا فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا، بولے مغفرت فرما دے گا مرنے سے 1 سال پہلے۔ پھر آ کر وہ خوشخبری میرے آقا کو سنائی گئی، میرے آقا پھر بھی خوش نہیں ہوئے۔ آپ سوچے کہ کس کو معلوم کب مرنا ہے، کس کو معلوم کب مرنا ہے، بول نہیں سکتے، وقت تعین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب ہی حکم دے دے گا جب ہی وہ اس کی موت آ جائے گی۔ کیا معلوم آج ہم دعا کریں گے تو اگلے سال ہمارا وصال ہو سکتا ہے، نہیں بول سکتے، غمزدہ رہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا کہ اے جبرائیل جاؤ جا کر میرے حبیب کے غم کو اس بات سے دور کر دو کہ مرنے سے 40 دن پہلے بھی اگر وہ دعا کرتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ 40 دن پہلے پھر آ کر سنایا گیا مژدہ، بات سنائی گئی، پھر بھی میرے آقا غمزدہ رہے۔ پھر بلایا گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، پھر جب بلایا گیا تو بولے اے جبرائیل میرے حبیب بہت غم میں نظر آتے ہیں، جائیے جا کر یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ اگر مرنے سے پہلے، اب غور کریے، مرنے سے پہلے اگر وہ میری بارگاہ میں دعا کر دیتا ہے، دعائے مغفرت کر دیتا ہے تو میں میرے حبیب پاک کے تصدق سے اس کی مغفرت فرما دوں گا، حبیب پاک کے ذریعے سے اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر یہ مژدہ سنائے تو میرے آقا خوش ہوئے اور اجازت دیے، تو جب آپ کی روح نکالی گئی۔ تو عزیز دوستو اور بزرگوں، بتانا مقصد یہ ہے کہ وقت اخیر ہے، دنیا سے آپ پردہ فرمانے والے ہیں، اس وقت بھی آپ کو امت کا خیال ہے، اس وقت بھی ہم جیسے گناہگاروں کا خیال میرے آقا فرما رہے ہیں۔ تو آج آپ اندازہ کریے ہم کو میرے آقا کا کتنا خیال ہونا چاہیے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج جتنے لوگ ماشاءاللہ جمعے کا دن آتا ہے تو مسجد تنگ دامنی کا شکار ہو جاتی ہے، مسجد میں جگہ باقی نہیں رہتی، سب مسلمان ہی ہیں، سب اطراف و اکناف اہل محلے دار کی ہے، تو ایسا ماحول 5 نمازوں میں کیوں نظر نہیں آتا؟ ہم ہمارے آقا کے نام لیوا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے نام پر ہماری جان بھی فدا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی چیز ہے، 10 منٹ کے لیے آ کر ہم کو نماز ادا کرنا ہے، ہم نماز کیوں ادا نہیں کر رہے ہیں؟ ارے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اور جو آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے آقا ارشاد فرمائے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں پہنچا رہے ہو تو کیا کیفیت ہے عزیزان محترم؟ سوچئے، رات بھر میرے آقا مصلی پر کھڑے ہو کر نمازیں ادا فرماتے اور رات بھر رویا کرتے اور صرف یہی دعا فرماتے ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ارے میرے آقا نے تو اپنا حق ادا کر دیا، لیکن آج ہم کو ہمارے حق ادا کرنے کی باری ہے۔ آج بتائیے، آج میرے آقا کی بات آتی ہے تو اگر مگر، منانا نہیں منانا، ماننا نہیں ماننا، یہ غصاخیاں چل رہی۔ ارے ہمارے آقا پہ تو ہماری جان بھی فدا ہے، میلاد منانا نہیں منانا تو چھوڑ دو، جان سے زیادہ کوئی چیز ہے، مال سے زیادہ کوئی چیز ہے؟ کربلا کا وہ مقام دیکھیے، کربلا کی وہ سرزمین پر امام علی مقام نے اپنی جان کو لٹا دیا، اپنی آل کو لٹا دیا، اپنے اصحاب کو لٹا دیا، اپنی سارے مال کو لٹا دیا۔ کس کی خاطر لٹایا؟ حبیب پاک کی محبت کی خاطر لٹایا، ان کے دین کی خاطر لٹایا۔ تو عزیزان محترم، مقام فکر ہے، سوچئے آج امت بہت غلط راستے پر جا رہی ہے، نوجوان غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ اگر ان کی اصلاح کرنا ہے، ان کی رہنمائی کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کو سدھرنا ہے۔ بڑے اگر اصلاح کر رہے ہیں تو سب سے پہلے بڑے سدھرے ہوئے رہنا۔ بڑے یہ بول رہے ہیں، ہر کوئی ماں باپ یہ چاہتا کہ میرا بچہ 5 وقتہ نمازی ہونا، نیکوکار ہونا چاہتا نا۔ بول رہے ہیں بابا بچے کو بیٹھ کے جاؤ نماز کو جاؤ، بابا جی گھر میں بیٹھے ہوئے، جاتا بچہ نماز کو؟ ارے بچے کی پہلی درسگاہ تو ماں کی گود ہے، پہلی درسگاہ۔ بچہ اسکولوں میں مدرسوں میں جا کے بعد میں پڑھتا، اگر پہلے کہیں سے سیکھتا ہے تو اپنی ماں سے سیکھتا ہے۔ تو دیکھو اپنے گھروں کا احاطہ کرو، کیا ہماری عورتیں 5 وقتہ نمازی ہیں؟ کیا ہماری عورتیں گھر میں جب جاتی ہے، باورچی خانے میں جاتی ہے، تو کیا درود کے ساتھ وہ کھانا پکاتی ہے؟
دیکھیے باوضو ہو کر کھانا پکانا تو وہ بچے میں تاثیر بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم بتانا میرا مقصد یہ ہے، کسی کو تکلیف دینا، کسی پر طنز کرنا مقصد نہیں ہے۔ اگر اپنی قوم کی اصلاح کرنا ہے، ہمارے بچوں کی اصلاح کرنا ہے تو سب سے پہلے ہماری اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جمعے میں جیسی پبلک آتی ہے، 5 نمازوں میں بھی ویسی پبلک آنا، جب جا کر کہہ سکتے یہ غلام رسول ہے، اللہ کے رسول کا غلام ہے۔ تو عزیزان محترم جتنا ہو سکے سنتوں پر عمل کریے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت پڑھیے، جانیے، کوشش کریے۔ یہ سیرت پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ نبی پاک کی زندگی کو جانیں۔ پرسوں میلاد کا جلوس ہوا تو بیچارہ ایک نیوز رپورٹر نکلا تھا، ایک جلوسیوں کو پکڑتا گیا، سوال کرتا گیا، بولو نبی پاک کے والد کا کیا نام ہے؟ لگا لیا، عرش لگا لیا، نعرے لگا رہا بہترین طریقے سے، بولو نبی پاک کے والد کا کیا نام ہے؟ نہیں معلوم برہان، نبی میرے آقا کے والد کا نام نہیں معلوم۔ پھر سوال کیا گیا، میرے آقا کے وہ صحابی جو ہمراز ہے ان کا کیا نام ہے؟ بولو، نہیں معلوم۔ میرے آقا کے کتنے بیٹے تھے؟ نام بولو، نہیں معلوم۔ میرے آقا کی ایک بیٹی کا نام بتاؤ، نہیں معلوم۔ اللہ اکبر، یہ کیا بات ہے؟ میرے آقا کے والدین کا نام نہیں معلوم، بچوں کا نام نہیں معلوم، شہزادیوں کا نام نہیں معلوم، تو ہماری کیا کام کی زندگی؟ تو عزیزان محترم سکھائیے، اپنے بچوں کو تعلیمات دیجیے۔ یقیناً وہ چیز ہے، محبت کا تقاضا ہے، لیکن سیرت کیا معلوم ہمارے کو؟ میرے آقا کیا نہیں کرے، مکی زندگی پڑھیے۔ آج تھوڑی سی تکلیف آ گئی تو اپنے راستے سے ڈگمگا جاتے۔ میرے آقا کی جو مکی زندگی رہی، اتنا ظلم و ستم ڈھایا گیا میرے آقا پر، اتنے تکالیفیں، اتنی اذیتیں دی گئی کہ آپ پر کچرا پھینکا گیا، آپ پر لان تان کیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، یعنی در بدر کر دیا گیا آپ کو۔ اس کے باوجود بھی آپ اپنی امت کی رہنمائی، اپنی امت کے گناہوں کی مغفرت کے لیے آپ ڈٹے رہے۔ تو عزیزان محترم ہمیں حوصلہ ملتا ہے ہماری زندگیوں میں، ہمیں مدد ملتی ہے ہماری زندگیوں میں اگر ہم ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، سیرت کو پڑھیں گے اور جانیں گے۔ تو بس اسی مقصد کے ساتھ میں آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہا ہوں۔ تو جتنا ہو سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، صحابہ کی سنتوں پر عمل کریں، اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں بٹھائیے، ان کے راستے پر چلیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، مولا تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ اہل بیت کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کبار کے دامن سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی صحبتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کا ادب ہمیں عطا فرمائے، مشائخین عظام کی تعظیم ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔